السلام علیکم، میرا نام نجم شراز ہے اور میں یہ پیغام دے رہا ہوں اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور خصوصاً نوجوانوں کو، پوری پاکستانی قوم کو، کہ آج بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں پاکستان کی حالیہ معاشی حالت کے بارے میں، جو اکنامک سچویشن ہے اس وقت پاکستان کی، جو سیاسی سچویشن ہے پاکستان کی، اس کے بارے میں اپنی آواز بلند کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ان حالات تک پہنچنے کا انتظار کیا جائے جب صرف اور صرف پھر توڑ پھوڑ، ٹائر جلانا اور آگ لگانا وہاں تک نوبت پہنچ جائے۔ جو قومیں میں نے پوری دنیا پھر کے دیکھی ہے کہ جو قومیں ٹائملی ریئیکٹ کرتی ہیں اور زوردار طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہیں، رسپونڈ کرتی ہیں، وہاں پر ادارے، گورنمنٹس 10,000 دفعہ سوچتے ہیں کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے رسپونڈ کرنا ہے، لوگوں نے ریئیکٹ کرنا ہے۔ سو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آج جس حالت میں ہم پہنچے ہیں کہ دنیا کا امیر ترین ملک پاکستان، ذرائع کے اعتبار سے امیر ترین، جو کچھ پاکستان کے پاس ہے میں ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا آپ کو، لیکن ہم ایک امیر ترین ملک بننے کا پیکج ہمیں دیا اللہ نے، اور ہم اس وقت سسک سسک کے، بلک بلک کے لوگوں سے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ کیا یہ صرف گورنمنٹس کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں ہم اس حالت میں، یا اس میں آپ کا، میرا، عوام کا بھی ہاتھ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں مگن رہے ہیں؟ ہم اپنے کہ جب تک ہمارا کام چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، چلنے دو یار، یہ تو ایسے ہی رہے گا، یہ تو پاکستان تو ایسے ہی چلے گا، یہ سنتے ہوئے ہم بڑے ہوئے۔ اور پھر ایک ایسی آواز بلند ہوئی۔ میں اس وقت عمران خان کی شکل نہیں دیکھ رہا، میں ان کو ایک ذات، ایک انڈیویجول، ایک انفرادی حیثیت میں نہیں دیکھ رہا ہوں، اور نہ ہی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ یہ آواز ہے اس وقت پاکستان کی، جو دکھ درد پاکستان کے ہیں، جو پاکستان پہ ظلم و ستم ہوئے ہیں، جو پاکستانی عوام پر ظلم و ستم ہوئے ہیں، یہ اس کی آواز ہے۔ یہ آپ کے میرے دل کی آواز کی ترجمانی ہے عمران خان۔ اور اللہ کسی کسی کو یہ پلیٹ فارم دیتا ہے جو عمران خان کو دیا ہے، جو اسٹیچر، جو جگہ، جو مقام، جو پوزیشن دی ہے، یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہر کسی کے پاس رائے ضرور ہے، ہر کسی کے پاس لگن یا محبت ضرور ہے پاکستان سے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ والا پلیٹ فارم بھی ہو جو اللہ نے عمران خان کو دیا ہے۔ تو اس وقت اس آواز کا ساتھ دینا، کیونکہ اگر یہ جس چیز کا مجھے خوف ہے، جس چیز کا مجھے ڈر ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ وقت نہ آئے، کہ اگر یہ آواز بھی آنا بند ہو گئی، اگر یہ ریمائنڈر آنا بند ہو گیا، اگر یہ یاد دہانی آنا بند ہو گئی کہ کرپشن کو ختم ہونا ہے، موروثی سیاست کو ختم ہونا ہے، غلامی کو ختم ہونا ہے، پاکستان جس بیس پہ بنا تھا اس پہ واپس آنا ہے، اپنی اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے، آنے والی نسلوں کو بہتر ملک دینا ہے، جس دن یہ آواز ہونا بند ہو گئی تو اس دن ہدایت تو بہت دور کی بات ہے۔ اس دن ہم دنیا میں جو بیسک اچھی لائف گزار رہے ہیں ملک، ہم اس کو بھی ترس جائیں گے۔ ہدایت تو اللہ کی ہدایت کے بعد تو پھر برکتیں اور رحم اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے، وہ بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو اس یاد دہانی کو، اس بنیاد کو پہچان لیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، اللہ سے اجتماعی معافی مانگ لیتے ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مل کے اللہ سے معافی مانگی تھی اپنی غلطیوں کی، تو اللہ نے ان کو نجات دے دی تھی۔ سو آج ہم جس حالت میں پہنچے ہیں اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہے۔ سو اس احتجاج کے ذریعے، اس احتجاج کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے سامنے استغفار بھی کریں گے، معافی بھی مانگیں گے کہ ہم آج تک چپ رہے، لیکن اب اگر چپ رہیں گے تو پھر جو خوف و ہراس پھیلا کر، جو طاقت کی بیس کے اوپر، جو بلیک میل کر کے، جو چاہتا ہے کہ آپ اسی طرح کمزور رہیں تاکہ ان کو آرام سے ووٹ ملتا رہے، تاکہ وہ آرام سے آپ کو مولڈ کرتا رہے، پھر ان کے رحم و کرم پر آ جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ سو اس موقع کو سیز کریں، اپنی آواز بلند کریں اور پاکستان کا مستقبل چینج کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔